بے خوفی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ بچے کو جب تک پورا ہوش نہیں آتا وہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا، اسے آپ سانپوں کے پاس بٹھا دیں، شیروں کے پاس بٹھا دیں، وہ ہر چیز کو ہاتھ مارتا ہے، ایسے آگ کے پاس بٹھا دیں، لیکن جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے وہ پھر آگ سے بھی، اچھا پھر وہ کتے سے بھی، وہ سانپ سے بھی، کیڑے مکوڑوں سے بھی، لیکن جب وہ لاشعور کی دنیا میں ہوتا ہے اسے ڈر نہیں لگتا۔ نڈر ہونے کے دو انداز ہیں بے خوفی کی، ایک ہے غفلت اور ایک ہے ولایت۔ غفلت تباہی ہے اور ولایت تو صدقے جاؤں یہ قبول ہی قبول ہے۔ یہ تو اللہ کے محبوبوں کی باتیں، ہماری مجلس میں یہ گفتگو نہیں ہو رہی، ذرا سنیے گا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہم لوگ غافل ہیں، کتنے جنازے اٹھتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں چودھری صاحب فوت ہو گئے، بندہ انہوں نے پوچھے بھی ملک صاحب نے بچ جانا، لوگ کہتے ہیں جی مرید صاحب مر گئے، کو پوچھے جی پیرا نے بچ جانا۔ اور میں گل مکدی مکاتی، آپ کہیں گے جی اپنے آپ کو بچا رہے ہو بھائی، سیدھا مینوں پا لو، تیار آ لے جاؤ مینوں چک کے، لے ہی جانا، جدوں وچوں اندروں نکل گیا کیڑی ایسی گل بھائی؟ ہم کسی کے جنازے کا جو اعلان سنتے فلاں مر گئے فلاں مر گئے فلاں مر گئے، تو حضور آپ بچ جائیں گے؟ جس دن اس اعلان کی آواز آپ کو اپنے اندر سے آئی نا کہ چک لے جانا مینوں بھی، اور تیرا لمحہ سفر مسافر اے تو کلیاں پینا راہ، اے تیرا لمحہ سفر مسافر اے تو کلیاں پینا راہ، تینوں ہتھی ودیا کرن گے رل کے پین پرا۔ اکٹھا ہی ہے، جب سارے اکٹھے نہیں ہوتے یار، جب بندے کی شادی ہوتی ہے سنیے ذرا، اکٹھے نہیں ہوتے بہن، اس وقت بھی اکٹھے ہوتے، آج بھی اکٹھے ہو گئے، بہن آ گئی، بھائی آ گیا، جو زندہ بچے سارے آ گئے، اور اس وقت اس کی خوشی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ آج اس کا اپنے اللہ سے سامنا ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی رکھتا ہوں، میرے خیال میں اس زمانے میں اس جیسی خاتون کوئی نہیں، یہ بحث نہیں ہے ہمارے ہاں۔ رسول کی زوجہ، سرکار دو عالم کی بیوی، جس کی تصویر دکھائی جائے کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کو پسند ہے، وہ عائشہ صدیقہ، میں ان کے بارے میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا۔ محبوبہ محبوب الہ، کیا؟ محبوبہ محبوب الہ، حضرت عائشہ صدیقہ، جن کے بارے میں اللہ نے سورہ نور میں کتنی آیتیں بیان کی، ساریاں نے جڑ جڑا، ساریاں دی ماما، میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے آپ میں کہ جن کے دنیا سے اقربا وہ تشریف لے گئے ہیں، تو سب نے نکلنا ہے، سب نے جانا ہے۔ ذرا غور سے میری بات سنیے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا بنت صدیق اکبر، زوجہ محمد عربی، یعنی کہ جس کا شوہر امام الانبیاء ہو، سید المرسلین ہو، کیا درجہ، کیا مقام، کیا شان، کیا نسبت، کیا حیثیت، کس چیز پر بات کروں؟ اور بیٹی وہ تاجدار صداقت کی ہو کہ جس کے والد کی شان اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ بیوی اس کی ہو کہ جس پر پورے کا پورا قرآن اترا ہو، جس کے لیے کائنات ساری بنائی گئی ہو۔ حبیب تو نہ ہوتا اللہ زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، چرند پرند درند شجر حجر، کائنات کی کوئی بھی شے نہ بنتی، میرے حبیب آپ کو نہ بناتا تو کسی چیز کو نہ بناتا۔ ان کی زوجہ محترمہ بوقت وصال میری اور آپ کی اصلی ماں، مومنوں کی ماں، ایک جسمانی ماں ہوتی ہے، وہ ماں ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہاری ماں ہے مومنوں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو سنیے گا وہ مومنوں کی ماں، جب آپ کا بالکل روح مبارک بہت قریب تھا خدا کے حضور حاضری میں، تو حضرت سیدہ آپ فرماتی تھی میں اپنے اللہ کے سامنے کیسے کروں گی، میرے ہاتھ بننے نہیں ہوتا سامنے اپراؤ پترو میرے سوز میری گل، اور بے باک زمانے میں رہنے والوں، جس گلی میں موت پھر جائے یار، وہ لوگ اپنے اللہ سے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ جنہ دے کروں جنازے اٹھ جان، وہ لوگ کیویں سکھ دی نیند سو سکتے نے؟ مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ابے دے جنازے نو ہلے 3 دن نہیں گزرے، پتر بیٹھ کے کمرے وچ تاش کھیڈ لے پے نے، یار یہ بھی مسلماناں دے بچے، ہجے ماں دی میت ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی، پتر باہر بیٹھ کے جوا کھیڈ کے آندا پیا، یار یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ مسلمانوں کی نسلیں، مسلمانوں کی اولاد ہے۔ اب سنیے گا ذرا،
حضرت عائشہ تو صدیقہ مومنوں کی ماں. اور یہ کون ہے؟ میں بار بار کہہ جا رہا ہوں یار، مومنوں کی ماں ہے، حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبوبہ ہے. اور پھر حضرت عائشہ تو صدیقہ کا مقام اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ جس کی گود میں روح محمد عربی پرواز کر گئی ہو. یہ بھی فخر ہے مومنوں کی ماں کو کہ سرکار دو عالم کا سر انور آخری ٹائم حضرت عائشہ تو صدیقہ کی گود میں ہے. درد دل سے سنو، خدا اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، یہ میرے الفاظ آپ کے دل پہ دستک دیتے رہیں گے. میں چلا جاؤں گا لیکن میری آواز اگر آپ نے اسے درد دل سے سنا تو واللہ خدا کی قسم یہ آپ کے کانوں میں گونجتی رہے گی. سنو سنو مومنوں، رسول کریم کے غلاموں، میں ایک فقیر گناہگار بندہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کر کے جا رہا ہوں. اور سنو، حضرت عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں، وہ عائشہ تو صدیقہ جس کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں ہیں، وہ عائشہ تو صدیقہ جس کا باپ ابو بکر صدیق ہو، وہ عائشہ تو صدیقہ کہ جس کا شوہر امام الانبیاء ہو. اگلی بات بھی کرنی وقت نہیں ہے میرے پاس. وہ فرماتی ہیں میں اپنے اللہ کے سامنے کیسے کروں گی یار؟ میں نے دسو تسی تواڈے چوں میرے سمیت کیڑا بندہ یار ایڈا دلیر ہو کے پھر رب دے سامنے ان پرواہ ہی نہیں ہوتی. دسو سانو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، تو دسو میں گلا ہس ہس کے کروں؟ مینوں دسو، مینوں سکھاؤ، میں تقریر سیکھ سکتا ہوں، بتائیں مجھے میں کیسے بیان کروں؟ فرماتی میں اپنے اللہ کا سامنا کیسے کروں گی؟ تو اسی تذبذب میں حضرت عبداللہ بن عباس آئے. انہوں نے آگے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اماں جی آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ اللہ کے پاس جانے سے کیوں ڈر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کے بارے میں تو اللہ نے اتنی آیتیں اتاری ہیں. اماں جی آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ آپ کے تو شوہر امام المرسلین ہیں. اماں جی آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ آپ کے بابا تو ابو بکر صدیق ہیں. آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ آپ فکر نہ کریں. جب یہ باتیں کرتی تھی سنو مائی صاحبہ نے اس وقت آپ کے چہرے پہ یہ باتیں سن کے ایک سکون اور وہ نگاہ، میں کیا میں اس پہ نقشہ کھینچنے آیا ہوں. آپ نے حسرت بنی نظر سے دیکھا اور مسکرا کے عبداللہ بن عباس کو فرمانے لگی اچھا عبداللہ تیرے آنکھیں لگ کے میں ٹر چل رہی ہے. میں نے جب سے یہ کلمے پڑھے یار میرا سینہ چلنی ہے. میں کس کے سامنے یہ دکھڑے رہوں؟ اس معاشرے کی کون کون سی بات کو بیان کروں؟ یہاں موت سے بھاگنے والوں کا بیان کروں، یہاں ماں باپ کی گستاخی کا بیان کروں، یہاں بے نمازی کی سزاؤں کا ذکر کروں، یہاں دل میں دنیا بسانے والوں کا ذکر کروں، یہاں اپنی اولاد کو بے دردی سے قتل کرنے والوں کا ذکر کروں؟ کس کس چیز کا ذکر کروں؟ ہم ہیں توحید ہستی، سارا جہاں ہمارا. ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مغرب کی نماز کا ٹائم ہے. میں اللہ تعالیٰ کا فقیر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں یار. اللہ دے ہو جاؤ یار، ہو جاؤ او دے ہو کے مرو، او دے کول جان جوگے رہو. بندہ او دا ہو کے نہ مرے، او دے کول جان جوگا کوئی نہیں. ایویں جھوٹ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا نارکلیوں پھر کے آیا. کس کے سامنے جا کے کہیں گے کہ اللہ میں بڑا پرہیزگار تھا اللہ کے بارے میں؟ وہ تو وہاں تو ساری لسٹ نکل آئے گی. میری ایڈی لمبی لسٹ ہوتے نکلی ہونی ہے بھی کی کرتا رہا عبدالوحید ادھر آ جا بھائی، ہیں سنا کی کرتا رہا ادھر آ جا بھائی، ساری لسٹ نکلانی. تو میں اپنے بھائیوں بزرگوں سے یہ عاجزانہ عرض کر رہا ہوں میں اپنی نماز قائم کرو. ایک پھر جنہ دے ماں باپ زندہ نہیں نہ انہوں نے راضی کرو، نمبر 1. نمبر 2، نمبر 3، اور جو خود زندہ ہے یار اللہ کو جان تو پہلے اللہ نال صلح کر کے جاؤ، لڑ کے نہ جاؤ. بڑے اوکھے ہونا، تانوں کی پتہ ہے موت کنی اوکھی ہے یار. اور صلح کر کے جاؤ. جے دے گھر جانا ہوئے وہ دن بندہ فون تے گل کردا جی میں آ جاؤں. ایک اور کیجئے گا ذرا، بندہ ڈاڈا ہوئے تو بندہ کہندا یار بڑا بندہ ڈاڈا، انہیں پا لمے لینا، انہیں چھڑنا تے نہیں مینوں، میں بڑے دن دھوکے کیتے نے. بندہ فون کردا ہے اے جناب آپ نہیں کر سکتا تو دوسرے کو کہتا ہے یار اس کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ اس کو بتانا میں آ جاؤں. جو دے دا کہ بندہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہے یار موت سے پہلے آج موقع ہے. اج ساہ نہیں، اج ساہ نہیں، میرے ساہ نہیں، تواڈے ساہ نہیں. انہاں دی قدر کرو. زندگی نایاب ہوتی ہے، اسے سڑکوں پہ تھڑوں پہ ضائع نہ کرو. نوجوانوں اور بزرگوں کی خدمت میں میری ایک بات ہے، اللہ باجو کوئی یار نہیں، نرا جھوٹ ہے، خدا دی قسم جھوٹ ہے. ناراض نہ میرا بھائی کو، بزرگ تو آپ ہیں، مجھ سے زیادہ اچھی باتیں جانتے ہیں آپ. اللہ باجو کوئی یار کسی دا نہیں، اللہ باجو کوئی یار نہیں کسی دا. اللہ نال پیار کرو،
انشاءاللہ وعدہ دلوں سے